جی قبلہ ہم سے سوال ہوتا ہے، میں یہاں پر عرض کروں، لائیو چل رہا ہے، شاید سن کے کسی کے دل میں یہ ایمان تازہ ہو جائے۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ کیا آپ نے ڈیفینیشن لگائی ہوئی ہے کہ در والے اور گھر والے، یہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ بلا صحابی اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ جی فتوے تو لگتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہے جی کہ بلا ہاں جی اسی تو ہوتے پڑھے ہیں جتنے کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ جی سیالکوٹ کے ایک ہم پروگرام پہ گئے، یہ پسرور کے پاس، وہاں پر مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ اگر ویس شاہ جی نے ادھر پڑھا تو ہم پرچہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ، جی میٹرک تک پرچے ہی دیتے ہیں، ادھر سے نظامی دے پرچے، ایف اے بی اے ایم پرچے تو دیے ہیں ہم نے، اب ہم پہ دے دیں کوئی ایشو نہیں۔ بار کیا میں عرض کر رہا تھا، صحابی اور اہل بیت فرق کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ بلا صحابی اسے کہتے ہیں، یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور کے لعاب دہن کو ترسے۔ قبلہ حدیث ہے نا کہ صحابہ کرام حضور جب وضو فرماتے تھے تو حضور کے چہرہ انور ہاتھوں سے لگے ہوئے پانی کو ترستے تھے۔ جی یہ حدیث ہے، یہاں تک کہ اگر حضور علیہ السلام کی ناک مبارک کی رطوبت بھی نکلتی صحابہ کرام اس کو بھی ترستے تھے، اور بعض بات یہ ہوتا تھا جھگڑا ہو جاتا، کیا کہ بعض صحابہ کرام جھگڑتے کہ میں آگے ہاتھ کروں، میں کروں، اور پھر یہاں تک لکھا گیا ہے، ابن مسعود کی روایت، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ کچھ لگ جاتا وہ تو لے لیتا، جس کے ہاتھ کچھ نہ لگتا وہ اس کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے پہ مار لیتا۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور کے منہ سے گرے ہوئے پانی یا لعاب دہن کو ترسے۔ اہل بیت اسے کہتے ہیں ابھی دنیا میں آئے ہیں اور حضور گھر جا کے منہ میں لعاب دہن ڈال رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بظاہر علی نے مانگا نہیں، حسن نے مانگا نہیں، حسین نے مانگا نہیں، بظاہر چاہتے یہی تھے، یہ چاہتے یہی تھے، لیکن بظاہر مانگا نہیں، اور حضور گھر جا کے عطا فرما رہے ہیں۔ وہ جو ترسے اسے صحابی کہتے ہیں، جسے بن مانگے مل جائے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جی اچھا جی قبلہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس کے کندھوں پر حضور سوار ہوں، قبلہ روایت، جس کے کندھوں پر حضور سوار ہوں اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی قبلہ؟ جی روایت ہے نا، دو روایتیں میں نے بیان کی ایک جملے میں، جس کے کندھوں پر حضور سوار ہوں وہ صحابی ہے، اور جو حضور کے کندھوں پہ سوار ہو وہ اہل بیت ہے۔ اچھا قبلہ جو حضور کی خاطر، حدیث کا مفہوم، جو حضور کی خاطر مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں۔ حدیث ہے نا جی، جو حضور کی خاطر مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کے لیے حضور منبر چھوڑ دیں، دیکھیں بلا جی جو حضور کو دیکھ کر مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کے لیے حضور منبر چھوڑ کے بھاگ پڑیں اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جو حضور کو دیکھ کے مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کے لیے حضور رکوع لمبا کریں اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جو حضور کو دیکھ کے مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کے لیے حضور سجدہ لمبا کریں اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی کہ بلا آنی چاہیے جی، آنی چاہیے۔ اچھا صحابی اسے کہتے ہیں جو کہے حضور کے در پہ آ کے، روایت ہے قبلہ، جو حضور کے در پہ آ کے کہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، کیا کہتے ہیں اسے؟ صحابی۔ جو دربار پہ آ کے، اور طریقہ کار بھی یہی تھا صحابہ کرام کا، دروازے پہ دستک نہیں بلکہ پیچھے کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ حدیث روایت ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، جو یہ آ کے کہے اسے کہتے ہیں صحابی،
اور جن کے گھر میں جا کے حضور فرمائیں السلام علیکم یا اہل البیت، 6 مہینے تک روایت حدیث نہ ہو ذمہ دار، 6 مہینے تک حضور سیدہ پاک کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. جی جس کے در پہ آ کے صحابہ کہیں السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ، وہ صحابی، اور جن کے گھر میں جا کر حضور فرمائیں السلام علیکم یا اہل البیت، وہ ہیں اہل بیت. اور ضرورت پڑنے پر جو صدقہ لے سکتا ہے اسے صحابی کہتے ہیں. فقہ کا مسئلہ کوئی ایسا ایشو نہیں. حضور کی بارگاہ میں صدقہ آتا، حضور صحابہ میں تقسیم کر دیتے. جو ضرورت پڑنے پر صدقہ لے لے وہ صحابی ہو سکتا ہے، لیکن جو صدقے کی صرف ایک کھجور منہ میں ڈال لے اور حضور انگلی ڈال کے باہر نکال کر فرمائے حسن ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے. حدیث میں حدیث عرض کر رہا ہوں، حدیث سے باہر نہیں. ایسا قبلہ سمجھ آ رہی صحابہ اور اہل بیت میں کافی دیر کے لوگ لگے ہوئے تھے یہ گھر والے اور دھر والوں کی تقسیم کیا ہے، تو میں نے کہا کرنی چاہیے. اچھا جی، اچھا صحابی جو حضور جب تشریف لے کے آئیں حضور کی آمد پر جو کھڑا ہو کے حضور کا استقبال کرے اسے کہتے ہیں جی ایسے ہی نا. حضور آتے ابو بکر کھڑے ہو جاتے، عمر کھڑے ہو جاتے، عثمان کھڑے ہو جاتے، سب کھڑے ہو جاتے. جو حضور کی آمد پر کھڑا ہو جائے اسے کہتے ہیں صحابی، اور جس کی آمد پر حضور کھڑے ہو جائیں اسے کہتے ہیں اہل بیت. جس کی آمد پر، وہ روایت عرض کر رہا ہوں نا، کوئی باہر کی بات نہیں، تمام مانتے ہیں. مانتے سب ہیں، محسوس کوئی کرتا ہے. آپ نے محسوس کرنا ہے، صرف ماننا نہیں ہے، محسوس کرنا ہے. جس کی آمد پر حضور کھڑے ہوں آئے ہائے وہ اہل بیت ہے. اور قبلہ سنیے، جو حضور کی زیارت کو ترسے اور دعائیں کرے اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک حضور کی زیارت نہ کر لوں، اسے صحابی کہتے ہیں. یہ قبلہ روایت ہے نا. جو حضور کی زیارت کو ترسے، عرض کریں اللہ مرنے سے پہلے حضور کی زیارت کروا دینا، اسے کہتے ہیں صحابی. اور جس کے لیے حضور دعا فرمائیں اللہ جب تک علی کو نہ دیکھ لوں موت نہ دینا، اسے کہتے ہیں اہل بیت. یہ روایت کی حدیث ہے، حدیث عرض کر رہا ہوں. جس کے لیے حضور فرمائیں اللہ جب تک علی کو نہ دیکھ لوں موت نہ دینا، اسے کہتے ہیں اہل بیت. اچھا قبلہ اور جی قبلہ ابھی اسے کہتے ہیں وہ جن کے لیے حضور فرمائیں حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم سب جو ہو مانتے ہو میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہوں. جن سے حضور فرمائیں مانتے ہو میں تمہارا مولا ہوں، تمہارے قریب ہوں، تمہاری جانوں سے زیادہ مستحق ہوں، اسے کہتے ہیں صحابی. اور جس کے لیے حضور فرمائیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسے کہتے ہیں اہل بیت.